رب 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 کرتے رہنا رب نہیں ملنے والا، رب 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 کرتے رہنا رب نہیں ملنے والا، رب 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 کرتے رہنا رب نہیں ملنے والا، جب تک تیرا دینا ہو جائے گا رسول والا مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رسول اعظم سوڑا۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نشہ کا معنی ہوتا ہے سرور، کیف، مستی، ولولہ اور جوش، اور نشہ کہتے ہیں اسے جس کی جب عادت بن جائے تو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نشہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نشہ تو وہ ہوتا ہے جسے ہر کوئی بندہ جانتا ہے، جسے پی کر کے آدمی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ نشہ چرس، گانجا، افیون، ہیروئن، مارفین، LCD، گولی، انجیکشن یا کسی بھی طریقے کا ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے نشے ہوتے ہیں۔ کسی کو مال کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو اپنی طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اسی طرح حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، کسی کو موبائل کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو کسی کی محبت کا نشہ ہوتا ہے، کئی طرح کے نشے ہوتے ہیں۔ اور نشے میں ایک بات یہ ہوا کرتی ہے کہ جو جس چیز کا نشہ کرتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کو کرنے سے اسے سرور ملتا ہے۔ اگر چھڑایا جائے تو مار کھانا گوارا کر لیتا ہے، لیکن چھوڑنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور جو بندہ اس نشے سے دور ہوتا ہے اس کو اگر مار مار کے بھی آپ نشہ کراؤ تب بھی وہ نہیں کرے گا۔ یہ میں نشے کا جو راز ہے وہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میری آنے والی گفتگو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نشے کا شکار ہے تو اگر آپ اس کو ماریں گے تب بھی وہ نہیں چھوڑے گا، تب بھی وہ نشہ کرے گا۔ اور جو بندہ نشے میں مبتلا نہیں ہے آپ اس کو مار مار کے نشہ کرائیں گے تب بھی وہ نشہ نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو جوا کا نشہ ہے تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں تب بھی وہ جوا ضرور کھیلے گا۔ اور جس کو یہ نشہ نہیں ہے اگر آپ اس کو پیسہ دیں کہ میں دیتا ہوں تم جوا کھیلو تب بھی وہ کھیلنا گوارا نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو ڈاکہ زنی کا نشہ ہے وہ مار کھا کے بار بار کوڑے کھا کھا کے آئے گا تب بھی اس کو ترک نہیں کرے گا۔ اور جو اس نشے سے دور ہے اگر اسے آپ کہیں گے کہ میں تمہارے پیچھے ہوں، تمہارے ساتھ میں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ اس کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ تو جو جس چیز کا نشہ کرتا ہے وہ اس کے اندر سرور محسوس کرتا ہے، مار کھا کے بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ اور جو اس نشے سے دور ہوتا ہے وہ اگر اسے مار مار کے بھی آپ کام کراؤ گے تب بھی وہ کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ یہ بدی کا معاملہ ہے، یہ برائی کا مسئلہ ہے کہ بری چیزوں کے اندر بندہ جب نشے میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیت اور یہ حالت ہوا کرتی ہے، یہ پوزیشن ہوا کرتی ہے۔ تو جیسے بدی کا نشہ ہوتا ہے ایسے ہی نیکی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، جیسے برائی کا ایک نشہ ہوتا ہے ایسے ہی اچھائی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ اور یہ نشہ جس کو ہو جاتا ہے وہ بندہ اگر اس کو آپ مارو گے تب بھی نیک کام کرنا وہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر کوئی بندہ نماز کا نشہ ہے، اسے اللہ کی محبت کے اندر نماز میں لطف
لطف ملتا ہے تو اگر اس کو ماریں گے تب بھی وہ نماز پڑھنا نہیں چھوڑے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے نماز پڑھنے کی وجہ سے کتنی مار کھائی، لیکن نماز پڑھنا انہوں نے ترک نہیں کیا۔ اور جسے یہ نشہ نہیں ہے، اگر اسے آپ مار مار کے بھی نماز پڑھائیں گے تب بھی وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر کسی کو قرآن کی تلاوت کا نشہ ہے تو وہ تلوار اگر اس کی گردن پہ رکھ دی جائے تب بھی وہ قرآن پڑھنا ترک نہیں کرے گا۔ آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ اور جسے یہ نشہ نہیں ہے، قرآن کا مزہ جسے نہیں ملا ہے، تو اسے آپ کہیں کہ میں تمہیں مال دیتا ہوں، تمہیں میں یہ دنیا کی دولت دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کھولنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اللہ کی راہ میں مال لٹانے کا نشہ ہے تو وہ ہر طرح کی تکلیفیں خود گوارا کر لے گا، لیکن رائے مولا کے اندر اپنا مال قربان کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور جسے یہ نشہ نہیں اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کا، وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، لوگوں کے طعنے سنے گا، لیکن رائے مولا کے اندر ایک پیسہ دینا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو عزیزان مکرم، نشہ تو دونوں طرح کا ہوتا ہے، نیکی کا بھی ہوتا ہے، بدی کا بھی ہوتا ہے، بھلائی کا بھی نشہ ہوتا ہے، برائی کا بھی نشہ ہوتا ہے، اچھائی کا بھی نشہ ہوتا ہے اور برائی کا بھی نشہ۔ اب جو بندہ جس نشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ کام کرنے میں اسے لطف ملتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو برائی کے بجائے اچھے کام کا مزہ عطا فرما دے، اچھے کام کا نشہ نصیب فرما دے تو بندے کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان مکرم، نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ نشہ کرتا ہے تو جس چیز کا نشہ کرتا ہے اس کے اندر اس کو سرور ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بدی کا جب یہ معاملہ ہے تو نیکی کا معاملہ کتنا زبردست ہوگا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ نشہ اتنا عطا فرمایا، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تو مال نہیں مانگ رہے، دولت نہیں مانگ رہے، کیا دعا کرتے؟ اے اللہ، اگر تو کسی کو قبر کے اندر نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمائے تو مجھے ضرور تو قبر میں بھی نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمانا۔ یہ تھا ان کے اندر نماز کا نشہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا ان کی ایسی قبول فرمائی۔ ایک بار ایک قبر کھل گئی اور جب جھانک کر کے لوگوں نے دیکھا تو حضرت ثابت بنانی اپنی قبر کے اندر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ نشہ جب چڑھتا ہے تو بندہ جیتے جی بھی کہتا ہے مولا میں تیری راہ میں فنا ہو جاؤں، اور موت کے بعد بھی یہ کیفیت میرے اوپر طاری رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ نشہ چڑھا تو ان کی کیا کیفیت بنی، بیمار ہو گئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق پیشاب کو شیشی میں رکھ کر کے ایک یہودی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس یہودی ڈاکٹر نے جب آپ کا قارورہ دیکھا تو رو پڑا اور رو کر کے کہنے لگا یہ جس کا بھی قارورہ ہے اس کا دل اللہ کی محبت کے اندر اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور اس جگر کے ٹکڑے پیشاب کے راستے سے باہر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ نشہ جب بندے کو چڑھ جاتا ہے تو خود تو اس طرح سے مست ہوتا ہے، اگر ایک کافر دیکھ لے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ نشہ وہ نشہ ہے کہ اگر چڑھ جائے نا تو بندہ پھر مریض محبت ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ نشہ حضرت اویس قرنی کو آپ دیکھیں، روایتوں میں آتا ہے رات جب ہو جاتی تھی تو کہتے تھے آج کی رات رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع میں رہتے۔ فرماتے آج کی رات سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدے میں رہتے۔ کہتے آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی رات ہے، پوری رات کا قیام کرتے، صبح ہو جاتی لیکن یہ نشہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتا۔ حضرت داؤد طائی جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کو جب یہ نشہ چڑھا تو ان کی کیفیت کیا ہوئی، اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت داؤد طائی جب کھانا کھاتے تھے تو سالن کے ساتھ نہیں کھاتے بلکہ پانی کے اندر روٹی کو بھگو دیتے اور اس کے بعد میں کھاتے۔ کسی نے کہا کہ آپ سالن استعمال کیا کریں، تو اگر میں سالن استعمال کروں گا تو چبا کے کھانا پڑے گا، ٹائم زیادہ لگے گا، جتنا ٹائم کھانے میں زیادہ لگے گا اتنی دیر میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کی میں تلاوت کر لوں گا۔ یہ ہوتا ہے وہ نشہ۔ ایک بندہ تو اگر اسے یہ نشہ نہ ہو تو مار کے بھی کہا جائے تو نیکی نہیں کرتا، اور جسے یہ نشہ چڑھ جاتا ہے وہ اپنی ہر تکلیف گوارا کر لیتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے
کہ بندہ جب کسی اچھی چیز کسی بری چیز کے نشے میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو جب برائی کا یہ عالم ہے تو جس کو نیکی کا نشہ چڑھے تو پھر وہ ساری دنیا کو کیوں نہیں بھول جائے گا، اور ایسے بھول جاتا ہے۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کے لیے گیا تو میں نے سوچا کہ یہ جب عبادت سے فارغ ہو جائے تو میں ان سے ملاقات کروں۔ دیکھا کہ فجر سے لے کے ظہر تک عبادت اور نماز اور تلاوت میں اور عبادت میں مصروف ہے۔ میں نے کہا ظہر بعد ملوں گا، ظہر بعد پھر مصروف ہو گئے۔ میں نے کہا عصر کے بعد ملوں گا، عصر بعد پھر مصروف۔ میں نے کہا مغرب بعد تو کچھ دیر آرام کریں گے پھر ملاقات ہو جائے گی، تب بھی مصروف۔ میں نے کہا عشاء کے بعد جب سونے کے لیے جائیں گے تب ان سے میں ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد پوری رات عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب صبح قریب ہو گئی تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد میں گھبرا کر کے اٹھے اور کہنے لگے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو زیادہ سونے والی ہے۔ یہ کیفیت ہے، بندہ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، اگر 2 منٹ بھی آرام کر لے تو رو پڑتا ہے کہ میری زندگی کے 2 منٹ برباد ہو گئے، اور اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ایسی آنکھوں سے پناہ مانگتا ہوں جو زیادہ سونے والی ہے۔ یہ وہ نشہ ہوتا ہے، بندہ جب دنیا کی برائی کے نشے میں گرفتار ہو تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو اس نشے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت مسعر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے جو ہے وہ زندگی دیکھنا چاہیے کہ دیکھوں یہ روزانہ رات دن کیسے گزارتے ہیں۔ بولے میں کوفہ کی جامع مسجد کے اندر آ گیا، میں پہنچا، اشراق کا وقت تھا، اشراق کی نماز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور اشراق کی نماز پڑھ کے پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ظہر کا وقت ہوا، پھر ظہر کے بعد وہی کام شروع، عصر کا وقت ہوا، عصر کے بعد بھی وہی شروع، مغرب کے بعد پھر وہی دین کا کام شروع، عشاء کا وقت ہوا، گھر پہ گئے، میں نے سوچا کہ اب دن بھر تھک گئے، اب جا کر کے یہ آرام کریں گے۔ کہتے میں جیسے ہی میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، امام اعظم گھر میں گئے اور پرانا لباس اتارا، قیمتی لباس پہنا اور پہن کر کے دوبارہ جامع مسجد کوفہ کے اندر تشریف لے آئے اور پھر پوری رات رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے۔ آنسوؤں کے قطرے مصلی پر ایسے ٹپکتے رہے جیسے بارش کے قطرے چھت سے ٹپکا کرتے ہیں، اور جب صبح کا وقت قریب ہوا اور پھر نکل کر کے اپنے مکان میں گئے، وہی پرانا والا کپڑا پہن کر کے آئے اور میں نے کہا آج فجر بعد تو یہ آرام کریں گے۔ فجر بعد میں نے دیکھا پھر پڑھانے میں مصروف، پورا دن کل والا وہی پورا شیڈول اسی طرح سے چلتا رہا۔ میں نے کہا 2 دن ہو گئے، آج آرام کریں گے۔ پھر گھر پہ گئے، وہی کیفیت، کپڑا پہن کے آئے، پوری رات عبادت میں مصروف، اور فجر سے پہلے گھر پہ گئے اور پھر پرانا کپڑا پہن کے آئے، تیسرا دن بھی ویسے ہی پورا گزار دیا۔ اب آپ سوچیں انسان ہے اسے آرام کی بھی ضرورت ہے، اسے اور بھی دیگر مصروفیات ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ نشہ عشق الہی کے اندر وہ ایسے مخمور ہو چکے تھے کہ رات اور دن کا بھی پتہ نہیں۔ جب برائی کا نشہ چڑھ جائے تو بندہ سب بھول جاتا ہے، تو خدا کی محبت کا نشہ جب چڑھے تو بندہ پھر کیا یاد رکھ پائے گا۔ یہ وہ کیفیت ہوا کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور نشہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی بندہ نشہ کرتا ہے تو پہلے رتی بھر کرتا ہے، پھر ماشا کرنا پڑتا ہے، پھر تولا، اور پھر اس کے بعد اور بڑھانا پڑتا ہے۔ جب عادت بن جاتی ہے نا، اور جب عادت بن جاتی ہے تو اگر نشہ بڑھایا نہ جائے تو پھر وہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو جب برائی کا یہ معاملہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نشہ بڑھانا پڑتا ہے، نہیں تو قرار اور سکون نہیں ملتا۔ ایسے جب نیکی کا چسکا لگ جاتا ہے تو بندے کو پھر اضافہ کرنا پڑتا ہے، اس کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اگر نہیں بڑھائے گا تو چین نہیں ملے گا، قرار نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ اور یہ نیکی کا نشہ اور چسکا کیسے لگتا ہے اس کو ایک روایت سے میں بتاتا ہوں۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر جو نیک کام کیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کچھ بدلہ عطا فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صعصع تم کون سی نیکی کی بات کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک بار میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں اونٹوں کی تلاش میں اپنے تیسرے اونٹ پر سوار ہو کر کے نکلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک مکان کے باہر میرے اونٹ کھڑے ہیں، ایک بوڑھا دیہاتی بیٹھا ہوا ہے، اور میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرے اونٹ ہے، اس نے میرے لیے کھجور پانی وغیرہ منگوایا، تو
اندر سے کچھ آواز آئی تو اس نے پوچھا باہر والے بندے نے کہ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے؟ حضرت صاصا کہتے ہیں میں نے اس عربی سے پوچھا کہ لڑکا اور لڑکی کیا مطلب؟ اگر لڑکا ہوگا تو خاندان کا نام روشن کرے گا اور لڑکی ہوگی تو داماد کے سامنے رسوا کرے گی۔ تو حضرت صاصا کہتے میرا تجسس بڑھ گیا، میں نے کہا اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ کہا اگر لڑکی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کر دیں گے۔ کہا واقعی زندہ دفن کر دو گے؟ کہا میں زندہ دفن کر دوں گا۔ کہا پوچھو کیا ہوا ہے؟ اندر سے آواز آئی لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت صاصا کہتے میرے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، اب نیکی کا چسکا پیدا ہوا۔ کہتے میں نے کہا کہ یہ دو میرے اونٹ جو یہاں پر کھڑے ہیں میں لینے کے لیے آیا ہوں، ان کو تم رکھ لو، وہ بچی مجھے دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا اسے میں پالوں گا۔ کہتے اگر تم کو بچی چاہیے تو جس اونٹ پر بیٹھ کر کے آئے وہ بھی دینا پڑے گا۔ کہتے میں نے وہ دو اونٹ بھی دے دیے اور اس اونٹ پر بیٹھ کر کے اپنے گھر پہ بچی کو لے کر کے گیا اور وہ اونٹ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت صاصا کہتے ہیں بچی جب بڑی ہو گئی میری داڑھی سے کھیلنے لگی تب مجھے نیکی کا بڑا مزہ ملنے لگا، مجھے سرور ملا۔ وہ بچی جو زندہ دفن ہونے والی تھی آج میرے گھر کے اندر اس کی کلکاریاں گونج رہی ہے۔ اب میں نے تحیہ کر لیا جو بچی زندہ دفن ہوگی اسے میں بچاؤں گا۔ کہتے میں معلوم کرتا کون کون سا قبیلہ بچیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، اس قبیلے میں چلا جاتا، 3 اونٹ دیتا اور 3 اونٹ دے کر کے بچی کو لے لیتا اور پالتا۔ یا رسول اللہ مجھے نیکی کا ایسا چسکا لگا، ایسا چسکا لگا، میں نے 360 زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو بچایا ہے اور وہ 360 بچیاں آج میری حویلی کے اندر کھیل رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ کی داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاصا بن ناجیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ماتا چوم لیا اور چوم کر کے کہا اے صاصا تم نے نیکی کی نا، دنیا میں اللہ نے تجھے یہ بدلہ دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور تیرے رسول کا یہ وعدہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، تیرے لیے اپنی رحمت کے خزانے کھول دے گا۔ تو یہ نیکی کا چسکا جب بندے کو لگتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں یا کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس کا صرف ایک ہی جس طرح نشے کا جو عادی ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرا پیسہ پانی کی طرح برباد ہو رہا ہے، وہ تو کرتا رہتا ہے۔ تو نیکی کا نشہ جب چڑھتا ہے تو بندہ پھر مال خرچ ہوتے ہوئے افسوس نہیں کرتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیں جب بندہ نیکی کرتا ہے اور نیکی کا نشہ جب کسی کو چڑھتا ہے تو کتنی مرتبہ تو ایسا ہو جاتا جان پہ بناتی ہے، جان پہ بناتی ہے، وہ کہتا مر جانا گوارا لیکن نشہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بدی کا معاملہ ہے نا، اور بندے کو جب نیکی کا نشہ چڑھتا وہ کہتا جان جائے تو چلی جائے لیکن نیکی نہیں چھوڑنا چاہیے، نیکی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب غزوہ ذات الرقاع کا جب موقع آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جب قیام پذیر ہوئے، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر کو بلا کر کے کہا تم دونوں گھاٹی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اور دشمن کی نگرانی کرو، رات میں خطرہ ہے۔ یہ دونوں صحابی جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں نیکی کا نشہ کس کو کہتے ہیں، بندہ جان دے دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ذرہ برابر پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں سو گیا، حضرت عباد بن بشر یہ ڈیوٹی پہ لگ گئے، میں سوؤں گا تم ڈیوٹی کرو گے اور تم ڈیوٹی کرو گے تو پھر میں جو ہے وہ تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ اب اس طرح سے انہوں نے آپس میں باری بانٹ لی۔ عمار بن یاسر سو گئے، عباد بن بشر نے کہا چلو ٹائم ایسے ہی گزارنے سے بہتر ہے نماز پڑھ کر کے ٹائم گزارا جائے۔ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، سورہ کہف تو ایسی پیاری سورہ ہے، فرمایا گیا جو جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں سورہ کہف پڑھتا ہے پورے ہفتے تک اس کا نور اس کے ساتھ میں رہتا ہے، اتنی اس کی برکت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی رہا ہے، سورہ کہف جمعہ کے دن کبھی پڑھنا وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ کہتے سورہ کہف پڑھنے لگا، دشمن نے دیکھا کہ غافل ہے، تیر چلا دیا۔ بولے تیر آ کر کے لگا، میں نے ہاتھ سے کھینچ کر کے پھینک دیا لیکن میں قرآن پڑھتے رہا۔ دوسرا تیر آیا، پھر تیسرا تیر آیا، میرے بدن سے خون بہنے لگا لیکن میں نے سورہ کہف مکمل کی، سلام پھیر کر کے عمار بن یاسر کو جگایا تو دیکھا تو حیران رہ گئے، بدن سے کافی خون بہ گیا تھا۔ کہا پہلے تم نے کیوں نہیں جگایا؟ کہا جب مجھے تیر لگا تو میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا اتنی پیاری سورہ ہے، اس
اس کو چھوڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا خون تو بہتا رہے لیکن کم سے کم اس سورہ کی تلاوت تو میں مکمل کر لوں. یہ ہوتا ہے وہ نیکی کا نشہ کہ بندہ کہے جان جائے تو چلی جائے, لیکن اس طریقے سے قرآن کی تلاوت ترک نہیں ہونا چاہیے. یہ نیکی کا نشہ جب بندے کو چڑھ جائے تو جان دینا بھی گوارا کر لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھے, صحابہ کرام ابتدائی اسلام میں بڑے ستائے جاتے تھے, بڑے ستائے جاتے تھے. یہاں پہ تو نہ نماز پڑھنے پہ ستایا جاتا ہے نہ تلاوت پہ, وہاں پہ تو نماز پہ مارا جاتا تھا, قرآن پڑھنے پہ مارا جاتا تھا. تو صحابہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کتنا اچھا ہو جائے کوئی حرم شریف میں جائے, بلند آواز سے قرآن پڑھے اور قرآن کا پیغام کافروں کے کانوں تک پہنچے. حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے بچے تھے, کہا میں جا کر کے پڑھوں گا کل. سب نے کہا نہیں تم بڑے کمزور آدمی ہو, یتیم بچے ہو اور ویسے ہی تمہارا قبیلہ بڑا کمزور. کہا نہیں مجھ کو تو پڑھنا ہے, میں کل جا کے پڑھوں گا. اب رات میں پورا ارادہ بنا لیا. وہاں پہ حرم شریف میں مکہ کے ان سرداروں کے سامنے قرآن پڑھنا بس یہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو تلوار کے نیچے دینے کے برابر تھا. یہ کتنا مشکل کام تھا اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے کی مستی میں جھومتے ہوئے آئے. کافر سردار اپنی عبادت میں حرم میں مصروف تھے, کافروں کو چیرتے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس پہنچ گئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی. جب قرآن کا نغمہ سرداروں کے کانوں میں پڑا تو قرآن کی کیفیت کی وجہ سے سب ایک دم سناٹے میں آ گئے. وہ تو خوش ہو کر کے سن رہے تھے. کسی نے کہا ارے یہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے جو محمد پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تب ان کو پھر جلال آیا, اٹھے, حضرت عبداللہ بن مسعود پہ ٹوٹ پڑے. اب جب مارنا شروع کیا نا, چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود پہ کیسی کیفیت آ رہی تھی, کیسی کیفیت آ رہی تھی کہ قرآن کو میں پوری سورہ ختم کر کے ہی مانوں گا. پوری سورہ جب تک ختم نہیں کر دی تب تک چپ نہیں ہوئے, مار کھاتے رہے. چہرہ لولان ہو گیا, کپڑے پھڑ گئے, خون بہنے لگا, آنکھیں سوج گئی, لیکن قرآن کی چاشنی کا جو نغمے کی جو چاشنی تھی ان پر ایسی چڑھی ہوئی تھی کہ جان دینا تو گوارا ہے لیکن قرآن کی تلاوت بند کرنا گوارا نہیں. اور مار کھا کے جب صحابہ کے درمیان پہنچے دیکھا بالکل لہو لہان ہے, بدن کے کپڑے پھٹے, آنکھیں چہرہ سب سوجا ہوا. کہا کہ ہم نے پہلے ہی منع کیا تھا مت جانا. بولے نہیں کل پھر جاؤں گا, میں کل پھر جاؤں گا. اب جو آدمی اتنی مار کھایا وہ نیکی کی وجہ سے, اس نیکی کو اس انداز کے اندر دوبارہ کرنے کے لیے جگر چاہیے, اس کے لیے کلیجہ چاہیے. لیکن یہ نشہ جب دنیا کا چڑھے تو آدمی روڈ پہ مار کھا کے پڑا رہتا ہے, نشہ نہیں چھوڑتا. تو قرآن کا نشہ جسے چڑھ جائے وہ کیسے چھوڑے گا؟ اب وہ کیسے چھوڑے گا؟ انہوں نے کہا کل پھر جاؤں گا, میں کل پھر پڑھوں گا. صحابہ نے کہا نہ کل مت جانا, ہمارا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے. تو مقصد تو پورا ہو گیا, لیکن عبداللہ بن مسعود بے چین ہے کہ کب صبح ہو اور کب حرم کے اندر کافر پہنچے اور جا کر کے پھر میں قرآن کا نغمہ ان کے درمیان جا کر کے میں چھیڑ دوں. عزیزان مکرم, یہ جو بدی کا نشہ آج میں نے یہ عنوان جو آج بنایا وہ یہ سوچ کر کے بنایا کہ آج لوگ طرح طرح کے نشے میں گرفتار ہے. کوئی محبت کے نشے میں, کوئی موبائل استعمال کرنے کے نشے میں, کوئی دولت طاقت حکومت کے نشے کے اندر, کوئی حسن و جمال کے نشے کے اندر. تو کتنا اچھا ہوتا, سارے نشے ہمارے چھوٹ جاتے اور ہمیں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کے عشق کا نشہ چڑھ جاتا, تو پھر ہماری کیفیت بھی کیا کیفیت ہو جاتی. عزیزان مکرم, اللہ کی محبت کا جب نشہ بندے کو چڑھتا ہے, نماز میں بھی سرور ملتا ہے, صدقہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے, اور پھر قرآن کی تلاوت میں بھی ایک الگ لذت ہوا کرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں, حضرت عمر مصلی امامت پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے سے حملہ ہوا, زخمی ہو گئے, خون بہ رہا ہے. آپ نے کہا عبد الرحمن ابن عوف سے کہو نماز پڑھائے. مصلی پہ چلے گئے, آپ کو اٹھا کر کے گھر پہ لے گئے. گھر پہ لے گئے نا, کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی, بتاؤ بدن سے خون بہ جائے لیکن خیال کتنا. کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی, کہا پڑھ لی. کہا کہ پھر مجھ کو بھی نماز پڑھاؤ. اب بندہ زخموں سے خون بہ رہا ہے, کہہ رہے مجھے نماز پڑھا, وضو کرواؤ. وضو کیا اور نماز ادا کی, ایسے ہی بہتے ہوئے خون کے اندر نماز ادا کی, اور کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے. یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے, بندہ جب محبت چڑھ جائے نا تو پھر جان کی پرواہ نہیں کیا کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنکھوں کے اندر کچھ آنکھیں متاثر ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا چند نمازیں چھوڑنا پڑے گا. کہا کہ ساری زندگی اندھا رہنا تو گوارا ہے لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں, کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے جو بندہ نماز چھوڑے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو کر کے ملے گا. تو میں تو اندھا رہنا گوارا کر لوں گا لیکن نماز چھوڑنا میں گوارا نہیں کروں گا. یہ کیفیت ہوا کر. حضرت خبیب جب سولی پہ چڑھانے کے لیے
مقام تنعیم میں خانہ کعبہ کے باہر ان کو لے کر کے آئے کہ آخری کوئی خواہش ہو تو بتا دو، کہ بس ایک ہی تمنا 2 رکعت نماز پڑھنے دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی اور بعد میں سولی پہ جب چڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ میرا دل تو چاہتا تھا بہت لمبی نماز پڑھوں، لیکن میں نے جلدی سلام پھیر دیا تاکہ تم کہیں یہ نہ سمجھ جاؤ کہ موت سے ڈر رہا ہوں اس لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، ورنہ اگر یہ ڈر نہیں ہوتا نا تو میں بہت لمبی نماز ادا کرتا۔ یہ ہوتا ہے وہ نشہ، اللہ کی محبت کا نشہ بندے کو جب چڑھتا ہے تو پھر نماز میں سرور ملتا ہے۔ آج 50 نہیں، کئی 100 تقریریں سننے کے بعد آدمی نمازی نہیں بن پاتا اور گناہ کے نشے کے اندر پل بھر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ یہ نشہ چھوٹ جائے اور یہ اللہ کی محبت کا نشہ چھڑ جائے، پھر اس کے بعد میں دیکھو کیسا لطف آتا ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو قلابہ نے مجھ سے کہا کہ عمرو بن سلمہ سے وہ امامت والا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ کہ نہیں سنا ہے؟ کہ عمرو بن سلمہ سے جب ملاقات کرو تو ان سے وہ امامت والا واقعہ سننا۔ یہ دیکھو نشہ، اللہ کی محبت کا نشہ کیسے ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن سلمہ سے بولے میں ملاقات کرنے چلا گیا، میں نے کہا وہ ابو قلابہ کہہ رہے تھے کوئی تمہاری امامت کا واقعہ ہے؟ بولے ہاں ہے۔ بولے سناؤ تو۔ بولے ایسا ہے، ہم لوگ چشمے کے کنارے رہتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو لوگ کلمہ پڑھنے لگے، ہمارے قبیلے میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہمارا راستے کے اندر قبیلہ پڑتا تھا، لوگ وہاں سے نکلتے تھے، میں باہر نکل کر کے آ جاتا تھا اور لوگوں کو جب چشمے کے کنارے روکتے تھے تو میں پوچھتا تھا تم کو قرآن یاد ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں یاد ہے۔ تو وہ کہتے تھے قرآن سناؤ، تو وہ قرآن سناتا تھا، میں یاد کر لیتا تھا۔ اسی طرح لوگ گزرتے تھے، کہتے تھے نبی آئے ہیں، اعلان نبوت کیا ہے، وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، یہ آیتیں ان پر نازل ہوئی ہیں۔ بولے میں چھوٹا بچہ تھا، سنتا رہتا تھا، یاد کرتا رہتا تھا۔ اب دیکھو یہ نشہ کیسا ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ مار کے بھی اگر کہا جائے کہ تم قرآن کی تعلیم حاصل کر لو، کہتے نہیں ہمارا بچہ تو کالج ہی میں پڑھے گا، ہمارا بچہ تو اسکول ہی میں پڑھے گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنی آبادی سے نکل کر کے باہر آتا اور کان لگا کے سنتا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن جیسے ہی سنتا اس کو یاد کر لیتا۔ وقت گزرتا گیا، بولے وقت گزرتا گیا، مکہ فتح ہو گیا، میرا قبیلہ بھی چلا گیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اسلام قبول کر کے میرے قبیلے والے آئے، میرے والد نے آ کر کے کہا ہم نے دیکھا وہ اللہ کے سچے نبی ہے، انہوں نے نماز کا حکم دیا ہے، پاکی کا حکم دیا ہے، کہا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان پڑھو اور جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے اس کو امام بنا دو۔ اب کہا کہ کلمہ تو ہم پڑھ کے آگے، نماز کون پڑھائے گا؟ کہا دیکھو کسی کو قرآن یاد ہے کہ نہیں؟ تو کسی کو تو یاد نہیں تھا، میں چھوٹا بچپن سے بچہ تھا، لوگوں کا سن کر کے میں قرآن یاد کرتا۔ میں نے کہا مجھے قرآن یاد ہے۔ جب دیکھا کہ مجھے قرآن یاد ہے، بچپن کا زمانہ، بولے مجھے مصلی پہ چڑھا دیا، آگے بڑھا دیا انہوں نے۔ اب میں نماز پڑھانے لگا تو جب سجدے، کپڑا تو تھا نہیں، غریبی کا زمانہ تھا، جب سجدے میں جاتا تھا تو پیچھے سے سطر کھل جاتا تھا۔ ایک عورت نے دیکھا تو کہنے لگی ارے اپنے امام کا سطر تو چھپا دو۔ اب لوگوں نے چندہ کر کے میرے لیے ایک جھبا خریدا، بولے اس دن جو جھبا پہن کر کے جو مجھے مزہ آیا نا، آج تک ایسا مزہ مجھے زندگی میں پھر کبھی نہیں ملا۔ عزیزان مکرم دیکھو یہ ہوتا ہے نشہ کہ بندہ قرآن کے نشے میں جب مخمور ہو گیا تو آبادی چھوڑ کے آتا تھا، لوگوں کا انتظار کرتا، روک کر کے باتیں کرتا، لوگ باتیں کرتے تو سنتا اور قرآن یاد کیا کرتا تھا۔ یہ جب بندے کو نشہ چڑھے تو پھر حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہوئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ اللہ کی محبت کے نشے کی، اگر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب اللہ اوپر کے نماز باندھی، ایک چڑیا آئی باغ میں گھومنے لگی، باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی، راستہ ہی نہیں ملا۔ حضرت ابو طلحہ نے جب دیکھا تو نماز کے اندر ان کا خیال بھٹک گیا اور رکعتیں بھول گئے۔ جب رکعتیں بھول گئے نا، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی زندگی بھر کی کمائی ہو کیا نیکی کی راہ میں لٹا پائے گا؟ حضرت ابو طلحہ کو دیکھو یہ نیکی کا نشہ انہیں کیسے چڑھا۔ سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہتے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا باغ میں، وہ چڑیا آئی اور میں رکعتیں بھول گیا، میرے مال نے میری نماز کو خراب کر دیا، ایسا مال مجھے نہیں چاہیے یا رسول اللہ، یہ پورا باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یعنی آج کے زمانے کے اعتبار سے کروڑوں روپے کا مال ہے، اگر کسی کا 5 کروڑ کا فلیٹ ہو اور اس فلیٹ کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو جائے تو کیا وہ پورا فلیٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا؟ ذرا تصور کرے، اس کے لیے چاہیے ایک نشہ چاہیے، وہ اللہ کی محبت کا نشہ چاہیے۔ ایک طرف کروڑوں کی پراپرٹی ہے اور دوسری طرف اللہ کی عبادت ہے، اگر یہ پراپرٹی میری عبادت کے اندر خلل ڈالتی ہے تو اسے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ کیوں؟ میرے اوپر اللہ کی محبت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابو طلحہ، اور یہی حضرت ابو طلحہ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مہمان آ گیا کہ
ساری ازواج کے گھروں میں جاؤ، کھانے کا کچھ سامان ہو تو لے آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کے مکان کا چکر لگا کر کے قاصد آیا کہ یا رسول اللہ کسی زوجہ محترمہ کے مکان میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی تاریخ ہے، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اتنی ازواج مطہرات ہے، کسی زوجہ محترمہ کے مکان میں ایک مہمان کو کھلانے کے لیے کھانا تک نہیں ہے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہے مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، کھجور اور پانی پہ ہم لوگ گزارا کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کون مہمان کو لے کے جائے گا؟ ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے کر کے جاؤں۔ گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ مہمان آیا، کب بچے کھائیں اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، کا بچوں کو سلا دو بھوکائی، ان کو بہلا کے سلا دیا۔ کہا وہ مہمان تو ہمیں بھی کھلائے گا، کیا کرے؟ کہا اس کے لیے ایسا کرنا چراغ کی بتی درست کرنا، بجھا دینا، اندھیرے میں کھائیں گے، ہم ایسے ہی ہاتھ ہلائیں گے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ چراغ کی بتی درست کرنے لگی، دسترخوان لگ گیا اور جان بوجھ کے چراغ بجھا دیا۔ بولے چراغ بجھ گیا، اب کھانا کھانے لگے، ایسے ہی منہ ہلانے لگے، مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ آج ایسا نیکی کا نشہ کہاں ملے گا؟ بندہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے، خود بھوکا سو جائے، اور جب بندہ اس طرح سے نیکی کے نشے میں مخمور ہوتا ہے۔ صبح کا وقت ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو طلحہ پہنچے۔ رب نے فرمایا ابو طلحہ اللہ تیرے اور تیری بیوی ام سلیم کے اس کام سے بہت خوش ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ہوتا ہے نیکی کا نشہ، مال بندہ قربان کر دے، بھوکا رہنا گوارا کر لے، لیکن نیکی ترک کرنا بندہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ کتنی مثالیں ہیں اس نشے کی۔ اور ایک نشہ ہوتا ہے نیکی کا، بندہ کلمہ حق بولتا ہے، اس کے لیے جان چلی جائے پرواہ نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ دیکھ لیں، کیا تھا؟ اللہ کی محبت کا نشہ ہی تو تھا، پورا گھرانہ لٹا دیا، آخری وقت آ گیا تب بھی یزیدیوں نے یہی کہا اب بھی بیعت کر لو تو چھوڑ دیں گے۔ امام حسین نے کہا اگر مجھے یزید کی بیعت ہی کرنا ہوتا تو میں علی اکبر اور علی اصغر کو کیوں قربان کرتا، میں ان ازواج کی تکلیفوں کو کیوں گوارا کرتا، میں کبھی بھی باطل کو گوارا نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے زیر تلوار سجدہ کیا، اپنی گردن کٹانا گوارا کیا، لیکن حق سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ دیکھ لو، امام مالک روضہ رسول کے سامنے خلیفہ منصور اس زمانے کے بادشاہ کے سامنے بولنے کے لیے جگر چاہیے، وہ سیدھا تلوار اٹھاتے تھے۔ منصور نے آواز بلند کی، امام مالک نے آواز نیچے کر، تجھے پتہ نہیں سرکار کی بارگاہ میں تو کھڑا ہے۔ یہ ہوتا ہے کلمہ حق کا جذبہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خلیفہ نے تحفہ بھیجا، کہا میں نہیں لیتا، کہا لے لو نا، کیوں نہیں لیتے؟ کہا تو اپنے مال سے تھوڑی دیتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے مجھے دیتا، یہ تھوڑی میں لوں گا۔ یہ کلمہ حق کا اگر سے جان چلی جائے۔ پھر وقت بھی آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈالا گیا اور زہر کا پیالہ آپ کو پلایا گیا۔ جیل میں زہر کا پیالہ پی لیا لیکن حق سے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ امام احمد بن حنبل کی تو پوری تاریخ میں نے آپ کو بتا دی۔ قاضی نے کہا تھا، کان میں کہا تھا کہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھا لیے، جان چلی جائے گوارا ہے، لیکن حق سے ہٹنا آپ نے فرمایا مجھے گوارا نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، یہ نشہ محبت الہی جب بندے کو چڑھ جائے، اور میں بات کروں اگر اس محبت کی، بندہ اگر اس محبت کے اندر پوری طریقے سے سرشار ہو جائے تو کیا کیفیت ہوا کرتی ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھ لیں، جو 2 قطرے پی لیتا ہے نا، 2 قطرے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے۔ حضرت شیخ منصور حلاج نے آسمان سے اترنے والے بہن کے لیے اس پیالے میں سے 2 قطرے پیے تھے، کہا تھا میں اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ پورا واقعہ اعلیٰ حضرت سرکار نے تحریر فرمایا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، فرماتے بہن رات میں غائب ہو جاتی تھی، حضرت منصور حلاج نے کہا میری بہن کہاں جاتی ہے، میں تلاش کروں گا۔ ایک دن رات میں سو گئے، بہن کا پیچھا کیا، اور بہن کا پیچھا کرتے کرتے جب پہنچے تو دیکھا بہن پوری رات عبادت کر رہی ہے۔ صبح کا وقت جب قریب ہوا، آسمان سے ایک پیالہ اترا، بہن نے جب پیالے کو منہ لگایا نا، پیچھے سے منصور حلاج جھاڑیوں میں سے نکل کر کے آیا، کہا بہن 2 قطرے میرے لیے بھی بچا دے، تجھے خدا کا واسطہ۔ حضرت منصور حلاج نے 2 قطرے پیے تو آواز آئی، کون ہماری راہ میں جان دے گا؟ کہا میں جان لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ تو جس نے 2 قطرے پی لیے اس کا یہ عالم ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سقانی الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نہلی تعالی، کہتے ہیں کہ مجھے
شراب وصل کے پیالے پلائے، سقانی الحب کاسات الوصال، مجھے محبت نے شراب کے وہ پیالے پلائے۔ فرماتے ہیں کہ سقانی الحب کاسات الوصال فقلت لخمرۃ نحوی تعالی، میں نے جام معرفت سے کہا آ میری طرف آ، سعت و مشت لنحوی فی کؤوس، وہ شراب معرفت دوڑتی ہوئی میرے پاس میں آئی۔ فہمت بسکرتی بین الموالی، میں اپنے دوستوں کے درمیان اللہ کی محبت کے نشے میں بے خود ہو گیا۔ اب وہ نشہ چڑھا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، راتوں کو جاگ رہے ہیں، کانٹوں پہ چل رہے ہیں، سال بھر تک کچھ نہیں کھا رہے، سال بھر تک کچھ نہیں پی رہے، ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مقدس ختم کر رہے ہیں، کبھی کانٹوں پہ دوڑ رہے ہیں، ایک ایک سال تک ایک جھوپے کے اندر پورا سال گزار رہے ہیں، اور 40 دن تک بھوکا رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کا نشہ ہی تو ہے کہ بندے کو جب یہ نشہ چڑھ جائے تو ساری دنیا سے بے خبر ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ایک نشہ، اللہ کی محبت کے بارے میں آپ دیکھیں، حضرت سدری سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے معروف خرقی کو خواب میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا مولا تو ہی جانتا ہے۔ کہا یہ میرا بندہ معروف خرقی ہے، میری محبت کے نشے میں یہ پوری طریقے سے مخمور ہے، جب تک میرا دیدار نہیں کرے گا اس کو چین نہیں آئے گا۔ حضرت باعزید بستامی کی بات، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور شوہر کو لے کر کے آئی۔ شوہر نے کہا کہ حضور مسئلہ بتائیے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی دوسری شادی کرنے نہیں دیتی۔ تو حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ عورت کہتی ہے کہ حضور کیا غیر محرم کا چہرہ دیکھنا جائز ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہ اگر چہرہ دیکھنا جائز ہوتا میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیتی، آپ میرا چہرہ دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ میری جیسی خوبصورت عورت جس کے پاس میں ہو اس کو دوسرے نکاح کی کیا کوئی ضرورت ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے سنا تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا اس عورت نے جب کہا نا کہ اگر میرا چہرہ آپ دیکھ لیتے تو دوسری شادی کی آپ اجازت نہیں دیتے۔ کہا اس کی بات سن کر مجھے اللہ کی بات یاد آ گئی کہ رب فرماتا ہے کہ میں جس کا خدا ہوں وہ کسی اور کے پاس کیوں جاتا ہے، جس کا میں خدا ہوں وہ کسی اور کے پاس کیوں جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت کا نشہ ایسا ہوتا ہے بندے کو جب چڑھتا ہے ساری دنیا بندہ فراموش کر دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا جب نشہ حضرت حبیب بن زید کو چڑھا، مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، سرکار کی بارگاہ میں خط لکھا ایسا کریں آدھے عرب کے نبی آپ ہو جائیں، آدھا عرب مجھے دے دے، یا اپنی زندگی حیات ظاہری میں آپ نبی رہے اور آپ کے وصال کے بعد نبی مجھے بنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹے کا خط کا جواب لکھوایا، کا جواب لکھو کہ میں بلا شبہ اللہ کا نبی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ کا خط لے کر کے کون جائے گا؟ اب وہاں پہ خط لے کر کے جانا جان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہو گئے، 12 بچوں کے باپ ہیں، بتاؤ جس کے 12 چھوٹے بچے ہو کیا وہ جان آسانی سے دے دے گا؟ لیکن یہ نشہ محبت رسول کا ہوتا ہی ایسا ہے۔ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا، خط لے کر کے پہنچے، مسلمہ کذاب نے کہا کون ہو؟ کہا رسول اللہ کا غلام ہو۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ کہا کیا خط میں؟ پاس والے کو دیا، خط پڑھا، اس میں لکھا تھا میں اللہ کا نبی ہوں۔ آئے مسلمہ کذاب تو جھوٹا ہے۔ جب پڑھا تو آگ بگولا ہوا، تلوار کھینچ لی، کہا بتا محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا بلا شبہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ کہا بتا میں کون ہوں؟ کہا مجھے نہیں سنائی دیتا تو کیا کہہ رہا ہے، میں تو بہرا ہوں، گونگا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول کے بارے محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بولے اللہ کے نبی ہے۔ کہا میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا مجھے کچھ بھی نہیں سنائی دیتا تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا تو کیا کہتا ہے۔ اور جب سرکار کے بارے میں پوچھتا تو کہتے وہ اللہ کے نبی۔ کہتا بڑا عجیب بندہ ہے تو، جب نبی کے بارے میں پوچھے تو تجھے سنائی دیتا ہے اور میری بات آئے تو بہرا بن جاتا ہے۔ کہا اگر تو نے مجھے نبی نہ مانا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا یہ تو میں گوارا نہیں کر سکتا۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا، کہا بتا میں کون ہوں؟ کہا تو جھوٹا ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، کہا بتا میں کون ہوں؟ کہا تو جھوٹا ہے۔ ایک پاؤں کاٹا، پھر دوسرا، بدن کا ایک ایک جوڑ کٹتا گیا اور آپ یہی کہتے رہے اللہ کے رسول سچے نبی ہے، تو جھوٹا ہے، یہاں تک کہ جب پورا بدن کٹ گیا آخری سانسیں تھی تب بھی یہی کہتے رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی ہے اور تو جھوٹا ہے، اپنی جان دینا گوارا کیا۔ لیکن عشق و محبت
محبت کا پیغام جھٹلانا آپ نے گوارا نہ کیا. یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کی محبت کا نشہ. حضرت طلحہ بن برا کو جب یہ نشہ چڑھا, بچپن کے اندر ایمان لائے, سرکار کی بارگاہ میں کہا ایسے جو کہیں گے وہی کروں گا. میرے آقا نے فرمایا کرو گے؟ کہا کروں گا. کہا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ. دوڑ کر کے گئے اپنے باپ کا سر کاٹنے. میرے آقا نے فرمایا آ جاؤ, میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا. یہ ہوتا ہے سرکار کی محبت کا نشہ. میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا, ایک عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس, کہا کہ سرکار کے روزے کی مجھے زیارت کرا دو. جب اللہ کے رسول کے روزے پہ گئی نا, روزہ دیکھا تو بس بے قابو ہوئی اور وہیں پر جان دی اور وہیں پر گر کر کے انتقال کر گئی. یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کی محبت کا نشہ. حضرت بلال کے انتقال کا جب وقت آیا تو بیوی نے کہا ہائے, یعنی میرے شوہر کا انتقال ہو رہا. بلال نے کہا نہیں, افسوس کی ضرورت نہیں, بڑی خوشی کی بات ہے. واہ تربا واہ تربا, بڑی خوشی کی بات ہے, کل تو اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نشہ. حضرت علی کی گود میں میرے آقا سر رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں. نماز جا رہی ہے لیکن سرکار کی محبت دے کے ہلنا گوارا نہیں کر رہے. حضرت ابوبکر صدیق غار میں ہے, سانپ کاٹ رہا ہے, زہر کا اثر چڑھ رہا ہے, آنکھوں سے قطرے گر رہے لیکن پاؤں نہیں ہلا رہے, میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. ایک صحابی گھر پہ ہے, آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں, چہرہ اترا ہوا. کہا کیا بات ہے, اداس کیوں؟ کہا یا رسول اللہ گھر پہ تھا, یاد آیا کہ گھر پہ جب آپ کو نہیں دیکھتے تو بے قراری ہوتی ہے, بارگاہ میں آتے چہرہ دیکھتے بڑا سکون ملتا ہے. یا رسول اللہ انتقال کے بعد میں آپ تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں رہیں گے, ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ یہی سوچ کر کے آج مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. تو رب نے آیت کریمہ اتاری کہ جو محبوب سے پیار کرتا وہ قیامت کے دن محبوب ہی کے ساتھ میں رہے گا. تو یہ اللہ کے رسول کی محبت کا نشہ. عزیزان مکرم, میں نے یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے نا, میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج دنیا کیسے کیسے نشوں میں گرفتار ہے. مال کا نشہ, دولت کا نشہ, حسن کا نشہ, محبت کا نشہ, اور پھر جو ہے وہ گندا نشہ, اور پھر موبائل کا نشہ, اور کوئی طاقت اور حکمرانی کا نشہ. ان سارے نشوں کے بیچ میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا نشہ اپنے اوپر قائم کرو, زندگی بدلے گی. یہ نشہ جب چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے گناہ کی دعوت دی نا, اور پھر جیل میں جانے کی باری آ گئی. کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ یہ جملہ سن لینا بندہ تو اس کی زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے, یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے اللہ مجھے جس گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہے نا, اس سے تو جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے. جیل میں جانا زیادہ, یہاں بندہ جیل میں جانے کی بات ہی نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے, پھر بھی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو آوارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں جیل میں چلا جاؤں, مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے, لیکن میں گناہ کی طرف نہیں جانا چاہتا. یہ ہوتا ہے نشہ محبت. بندے کو جب چڑھ جائے, اللہ کو راضی کرنا وہ ہمیشہ گوارا کرتا ہے, اللہ کی ناراضگی کبھی وہ گوارا نہیں کیا کرتا ہے. اور پھر اس محبت کی کیفیت کیا ہوتی ہے, جو میں نے بتایا تھا نا, ایک بندے کو سزا ملی اور اس کو 100 کوڑے لگائے گئے, 99 کوڑے لگائے گئے, چپ چاپ مار کھاتا رہا. جب قاضی نے حکم دیا 100واں کوڑا لگایا جائے, جب 100واں کوڑا پڑا تو چلانے لگا. لوگوں نے کہا 99 کوڑے کھا کے تم چپ رہے, 100واں ایک کوڑا کھا کے چلا رہے ہو. کہا جب 99 کوڑے میرے اوپر پڑ رہے تھے تو میرا جو محبوب ہے وہ نگاہوں کے سامنے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا, اس لیے مجھے درد کا پتہ نہیں چلا. جب 100واں کوڑا پڑا نا تو میرا محبوب چلا گیا, تب جا کے مجھے درد کا احساس ہوا. دنیا کے جھوٹے محبوبوں کے جو نشے میں گرفتار ہو, ان کے سامنے مار بھی کھا لے تو پتہ نہیں چلتا. جو اللہ اس کے رسول کی محبت کے اندر جو ہے مخمور ہو, پھر اسے تکلیف کا احساس کیسا ہوگا. اسے نہ فجر میں آنے میں تکلیف ہوگی, نہ دکان بند کر کے مسجد میں آنے میں تکلیف ہوگی, نہ رائے مولا میں پیسہ دینے میں تکلیف ہوگی, نہ ٹھنڈی کے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرنے کے اندر تکلیف ہوگی. بس شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ نشہ چڑھے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اگر یہ عشق رب اور عشق رسول کی آگ دل میں لگ جائے نا, تو اس کے بعد میں سارے کام آسان ہو جائیں گے. آج ضرورت ہے ہماری نسل جو نہ جانے کہاں کہاں دل لگا بیٹھی ہے, کیسے کیسے نشے میں گرفتار ہے, اور ساری محبتوں کو چھوڑے اور سارے نشوں سے نکل کر کے اللہ اس کے رسول کی محبت کا نشہ اپنے اوپر طاری کرے. پھر دیکھیں زندگیوں میں کیسا انقلاب آتا ہے. اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.